جب بھی آپ صراط مستقیم کی طرف گامزن ہونا چاہیں گے تو کوئی نہ کوئی آپ کے آڑ میں آ جائے گا. کبھی آپ کے والدین آڑ بن جائیں گے, کبھی آپ کی اولاد آڑ بن جائے گی, کبھی اعزا وقربا دوست احباب ملنے جلنے والے آڑ بن جائیں گے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے خدا وحدہ لا شریک لہ کا پیغام جب عام کرنا چاہا تو والدین بیچ میں آ گئے اور کہنے لگا ابراہیم اگر تم اپنے دین سے باز نہیں آئے لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا. اے ابراہیم اگر تم باز نہیں آئے تو ضرور پتھر مار مار کر تجھے سنسار کر دوں گا. جب آپ دین کی طرف بڑھیں گے کوئی نہ کوئی آپ کے بیچ میں حائل ہو جائے گا. ماں باپ حائل ہو گئے حضرت ابراہیم کے بیچ میں. حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ کتنا مشہور ہے اور کتنا دردناک بھرا واقعہ ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم لواطت کیا کرتی تھی. اللہ تبارک و تعالی نے عذاب نازل کرنے کا فیصلہ فرمایا اور فرمایا آپ اپنے ایمان والوں کے ساتھ بستی سے باہر نکل جائیے, شہر سے باہر چلے جائیے, شہر سے دور نکل جائیے. حضرت لوط علیہ السلام شہر سے باہر تشریف لے جاتے ہیں اور اس کی بستی پر اللہ کا عذاب آ پڑتا ہے, پتھروں کی بارش کر دی جاتی ہے, بستی کو اوپر سے اٹھا کر آسمان کی اور زمین پر پٹخ دیا جاتا ہے. اس کی حضرت لوط کی بیوی بھی منافقہ تھی, وہ ایمان والی نہیں تھی. جب اس نے اپنے محبین کے اوپر اللہ کا عذاب اترتے دیکھا, اللہ کا قہر اترتے دیکھا, پتھروں کی بارش دیکھی, پیچھے مڑ کر دیکھا, اسی مقام پر ایک پتھر گرا اور وہ بھی ہلاک ہو گئی. حضرت لوط کی دعوت میں بیوی آڑ بن جاتی, بیوی نے مخالفت کر دی, والدین نے مخالفت کی, بیوی نے مخالفت کی. حضرت نوح علیہ السلام کا طوفان نوح کو کون نہیں جانتا, آدم ثانی کہا جاتا ہے ان کو. حضرت لوط علیہ حضرت نوح علیہ السلام کو جب یقین ہو جاتا ہے, اللہ کی طرف سے وحی ہو جاتی ہے کہ اب کوئی ایمان لانے والا نہیں, حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دی, یا اللہ جب کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے تو اس زمین سے کفر و شرک کو مٹا دے, ختم کر دے. حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قبول کر لی گئی. فرمایا کشتی تیار کرو, کشتی میں ایمان والوں کو بیٹھا لو اور ان کو لے کر پانی میں روانہ ہو جاؤ. وہ بڑا تفصیلی واقعہ ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت نوح کا بیٹا وحال بینہم الموج فکان من المغرقین, نوح علیہ السلام کی مخالفت اس کے بیٹے نے کر دی کہ ابا جان میں آپ کے ساتھ نہیں جانے والا, میں آپ پر ایمان لانے والا نہیں. دیکھو میں اپنے دوست و احباب کے ساتھ ہوں, عیش و عشرت کرتا ہوں, مزے لیتا ہوں اور دنیا بھر کی لطف حاصل کرتا ہوں. ابا جان, ابا نے کہا کہ بیٹا اللہ کا عذاب آنے والا ہے, طوفان نوح آنے والا ہے, تو میرے بات پر مان لے, میرے کشتی میں سوار ہو جا. کہا ابا اگر زیادہ بارش آئے گی نا پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا, پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا, ابا پہاڑ پر چڑھ کر اپنی حفاظت کر لوں گا. وحال بینہم الموج فکان من المغرقین. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے بیٹا کو غرق کر دیا, ڈبا دیا. کیا پتا چلا کہ جب بھی دین کا کام لے کر آگے بڑھیں گے, جب بھی دین کا کام لے کر آگے نکلیں گے تو گھر والے, کنبہ والے, رشتہ دار, خاندان, اعزا وقربا, محبین, ملنے جلنے والے سب کے سب آپ کا اختلاف کریں گے, لیکن آپ کو خدا وحدہ لا شریک لہ کے راستے سے ہرگز نہیں ہٹنا, ہرگز نہیں ہٹنا. پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب خدا وحدہ لا شریک لہ کا ڈنکا بجایا کہ اے خدا کی عبادت کرو, آپ کچھ دن خفیہ طریقے سے اللہ کی توحید کا اعلان کرتے ہیں. پھر جب یہ آیت نازل ہوئی یا ایھا المدثر
قم فانذر وربک فکبر، کہ میرے کمبل اوڑھنے والے کھڑے ہو جاؤ، جاؤ لوگوں کو ڈراؤ، اپنے رب کی پاکی بیان کرو، اپنے رب کی پاکیزگی بیان کرو، کھڑے ہو جاؤ۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضرت آقا مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھ کر اپنے خاندان کے لوگوں کو نام بنام پکارتے ہیں، آواز لگاتے ہیں۔ سب نے دیکھا کہ آمین امین پکار رہا ہے، صادق پکار رہے ہیں، چلو اس کو ضرورت ہو سکتی ہے۔ سب کے سب پہاڑ پر جمع ہو گئے، سب کے سب پہاڑ پر جمع ہوئے۔ پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک بڑا لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، تم سب کو مٹانے والا ہے، تم سب کو تہس نہس کرنے والا ہے، تو تم کیا مجھے سچ جانو گے، سچا جانو گے، امین جانو گے، صادق جانو گے؟ سب نے یک وقت میں یک زباں ہو کر کہا بے شک آپ امین ہیں، صادق ہیں، آپ ہمیشہ سچ بولتے آئے ہیں، کبھی آپ نے جھوٹ نہیں بولا، آپ سچے ہیں، ہم آپ کی بات کا یقین کریں۔ اب آقا فرماتے ہیں کہ خدا وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کرو، اس کی پرستش کرو، اس کی آرادنا و ثنا خوانی کرو، اس کی بڑائی اور کبریائی بیان کرو، اس کی حمد و ثنا بیان کرو، اس کی پاکیزگی کو بیان کرو۔ وہ بڑا ہے، وہ ربکم الاعلی ہے، وہ تمہارا رب سب سے اعلیٰ۔ یہ کہنا تھا کہ تمام کنبہ، قبیلہ، دوست، احباب سب کے سب دشمن ہو گئے جب آپ نے کہا یعوق کو چھوڑو، منات کو چھوڑو، عزا کو چھوڑو، لات کو چھوڑو، سب کو چھوڑ کر ایک رب کی پرستش کرو۔ سب کے سب دشمن ہو گئے، سب کے سب باغی ہو گئے، جو گلے لگانے والے تھے وہ دھکا دینے لگ گئے، جو تھپڑ مارنا نہیں چاہتے تھے انہوں نے پتھر مارنا شروع کر دیا۔ اسی صفا پہاڑی پر سب سے پہلے ابو لہب نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دشمنی کا پہلا پتھر اسی ابو لہب نے اسی پہاڑی پر مارا تھا۔ حاضرین، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی اب دین کے میدان میں نکلیں گے، جب بھی اب ہم صراط مستقیم کے راستے پر نکلیں گے، جب بھی اب اللہ کے راستے پر نکلیں گے، تو آپ کے ملنے جلنے والے، آپ کے اعزاء و اقربا، آپ کی اہلیہ، آپ کی اولاد، آپ کے بیٹے، آپ کی بیٹیاں، آپ کا خاندان آپ کے اوڑ میں آ جائے گا۔ لیکن پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس فرمان کو یاد رکھنا۔ پیارے آقا نے ارشاد فرمایا، ابو طالب کے پاس سردار قریش آئے اور کہا کہ دیکھو اپنے بھتیجے کو منا لو، ورنہ تم بھی جنگ میں جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، میدان میں آنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ابو طالب پیارے آقا محمد الرسول اللہ کو بلاتے ہیں اور کہتے بھتیجے مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈال کہ میں سہ نہ سکوں، بھتیجے تم مجھے بہت پیارا ہے، بھتیجے میں تجھے بے حد چاہتا ہوں، پیار کرتا ہوں، لیکن مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈال کہ میں اٹھا نہ سکوں، سہ نہ سکوں، قوت برداشت جواب دے دے۔ دیکھ کفار مکہ کیا کہہ رہے ہیں، کفار قریش کیا کہہ رہے ہیں، جواب اس کا سن لے۔ آقا مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چچا جان میں بھی آپ سے بڑا پیار کرتا ہوں، آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، لیکن چچا جان سن لو، یہ لوگ ایک ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دے، دوسرے ہاتھ میں سورج لا کر رکھ دے اور یہ کہے اپنے مشن سے پھر جاؤ، دنیا و مافیہ کو میری گود میں ڈال دے کہ اپنی دعوت سے پھر جاؤ، تو میں ہرگز نہیں پھر سکتا، میں ہرگز نہیں رک سکتا۔ یا تو اللہ کا دین بلند ہوگا، اللہ کا کلمہ بلند ہوگا، شریعت بلند ہوگا، مذہب اسلام پھیلے گا، یا میں اپنی جان ہلاک کر دوں گا، یا میری جان ہلاک ہو جائے گی، میں اس راستے میں اس دین پر چلتے ہوئے ہلاک ہو جاؤں گا، تباہ ہو جاؤں گا، برباد ہو جاؤں گا، لیکن میں اس راستے سے نہیں ہٹ سکتا، اس دین سے نہیں ہٹ سکتا۔ تو پیارے آقا
کہ ہم سب کلمہ پڑھنے والے، ہم سب کے راستے میں کبھی معاش کی تنگی آتی ہے، کبھی داڑھی کی شکل میں کہ داڑھی کیوں رکھا، کمپنی میں جگہ نہیں ملے گی، نماز پڑھنے کیوں جاتے ہو، کام پر نہیں آنے دیا جائے گا، بار بار جاتے ہو، نماز کام کا حرج ہوتا ہے، نماز کے لیے بار بار جاتے ہو، کام میں خلل ہوتا ہے، اس لیے تمہیں ڈیوٹی سے ہٹا دیا جائے گا۔ ابھی چند روز پہلے ایک صاحب سے علاقے میں ملاقات ہوئی، ریلوے کی نوکری کرتے تھے۔ میں ان کے اس قربانی پر سلام پیش کرتا ہوں، ان کے جذبے کو سلام پیش کرتا ہوں۔ جب ان سے ان کے اعلیٰ کمان نے کہا کہ آپ بار بار جاتے ہیں نماز کے لیے، ڈیوٹی کا یہ وقت ہے، اس وقت میں آپ نماز کے لیے نہیں جا سکتے۔ انہوں نے کہا سر دیکھ لیجئے، نماز کے لیے آپ نہیں روک سکتے ہیں مجھے۔ کہا کہ نہیں، ڈیوٹی کرنی ہے، نوکری میں رہنا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ کو بھی اجازت ہے۔ اس نے کہا کہ آپ کی نوکری، آپ کی ڈیوٹی آپ کے قدموں میں، رکھ ایسی نوکری کو، پھینک مارا اس کی گود میں، اور اسی مقام پر جب ٹوکا گیا بنا سوچے سمجھے، بنا کسی تصور کیے ہوئے، تدبر کیے ہوئے، اس نے اسی وقت لات مار دی اپنی نوکری کو، اور پھر وہاں سے نکل کر آئے، کلکتہ گئے۔ اللہ نے اتنی برکت دی، ایک بڑا بزنس مین بنا، بڑا بزنس مین، شہرت یافتہ۔ وہ خود اپنی زبان سے کہتے کہ میں اس نوکری میں رہ کر اتنا کچھ نہیں کر سکتا تھا جتنا میں بزنس میں آ کر اللہ نے مجھے نوازا، اللہ نے عزت دی، دولت دی، شہرت دی، آل و اولاد دی، گھر مکان دکان زمین جائیداد سب کچھ سے اللہ نے نوازا۔ کسی طرف اٹھا کر دیکھتا ہوں مایوسی نہیں ہوتی۔ یہ ہے دین۔ وقتی طور پر آپ کو لگے گا نقصان ہو رہا ہے، وقتی طور پر آپ کو لگے گا گھاٹا ہے، وقتی طور پر آپ کو لگے گا کہ کمپرمائز کر لینا چاہیے۔ نوکری کا سوال ہے، روٹی کا سوال ہے، پیٹ کا سوال ہے، آل و اولاد کا سوال ہے، کنبہ کا سوال ہے۔ دین اسلام اور ایمان پر کوئی کمپرمائز نہیں، کوئی کمپرمائز نہیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک صرف اور صرف دین اسلام ہی ہے۔